ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں رمضان عطا کیا کہ جو تمہاری روحانیت کا جو لیول ہے، جو تمہارے تقوی کا جو لیول ہے، اگر وہ کم ہو گیا ہو تو یہ مہینہ ہے، اس میں جو ہے نا اس کو بڑھا دیا جائے، اور اس نے اپنے آپ کو خوب اگر لگاؤ گے تو تمام کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر اس کے باوجود بھی کوئی کمی رہ جائے تو تمہیں میں ایک ایسی رات دینے لگا ہوں کہ جس میں تم جو ہے کیا کریں، اس تمام کمیوں کو دور کریں، اور اس جو ہے نا اس رات کو اگر جو شخص قیمتی بنا لے گا تو 80 یا 83 سال کی جو اس کو ایک ثواب ملنا ہے، وہ مطلب کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات اللہ رب العزت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ بتائی جائیں، اس میں پوشیدہ رکھا جائے، مخفی رکھا جائے، اس میں بھرپور حکمتیں ہوتی ہیں۔ قدر اگر متعین کر دی جاتی تو صرف ایک رات کو جاگا جاتا، جس طرح لوگ بعض کہتے ہیں 27، اس کو گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ کیونکہ اللہ رب العزت کی جو برکات کا جو محور ہے وہ مسجد تو ہے ہی ہے، تو ہماری عبادت کی وجہ سے کیوں نہ یہ مسجدوں کی وجہ ہمارے گھر میں بھی تھوڑی سی رحمت آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یقین جانیں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ بہترین، اور یقین کریں کہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں آج یا کل یا چند دنوں میں وہ ایک رات آنے والی ہے کہ جس کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور وہ رات ایسی ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص عبادت کر لے تو اس کی زندگی آگے بہترین بن جاتی ہے، اور اس کو تقریباً 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لیلۃ القدر کے بارے میں، اور اس کو ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک بونس پوائنٹ ہے تو یہ یقیناً جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے پورے سال کے جو ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں رمضان عطا کیا کہ جو تمہاری روحانیت کا جو لیول ہے، جو تمہارے تقوی کا جو لیول ہے، اگر وہ کم ہو گیا ہو تو یہ مہینہ ہے، اس میں جو ہے نا اس کو بڑھا دیا جائے، اور اس نے اپنے آپ کو خوب اگر لگاؤ گے تو تمام کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر اس کے باوجود بھی کوئی کمی رہ جائے تو تمہیں میں ایک ایسی رات دینے لگا ہوں کہ جس میں تم جو ہے کیا کریں، اس تمام کمیوں کو دور کریں، اور اس جو ہے نا اس رات کو اگر جو شخص قیمتی بنا لے گا تو 80 یا 83 سال کی جو اس کو ایک ثواب ملنا ہے پوری زندگی میں، شاید کوئی اتنی عبادت نہ کر سکے تو 83 یا 80 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کو مل جائے گا۔ اب میری چند باتیں آج جو انشاءاللہ اسی بارے میں ہوں گی، اور یقین کریں یہ اگر آپ گفتگو سن لیں گے تو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن و گمان میں اس لیلۃ القدر کی عظمت انشاءاللہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ اس کو قیمتی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، کیونکہ بعض اوقات ہماری کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اس میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو بعد میں ہمیں پچھتاوا دیتی ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں وہ اس بعض اوقات ان غلطیوں کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس میں آج تمام باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں عطا کیسے ہوئی۔ اس کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو کہ مجاہد رہ چکے تھے، اور انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا، اور اپنے جسم سے جو جہاد کا جو سامان ہوتا ہے وہ اتارا نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں۔ تعجب کا مطلب یہ ہے کہ حیران ہوئے کہ ہم تو اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری عمریں نہیں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں لیلۃ القدر عطا کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہذا مطلب کہ جو شخص اس میں جاگ گیا، اس میں عبادت کر لی، اور اس کو اس نے پا لیا، حاصل کر لیا، تو اس نے کوئی 80 اور 82 سال یا 83 سال کی عمر تک اس نے عبادت کا ثواب پا لیا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا علم اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاغ راتوں میں تلاش کرو۔ اچھا، اب بعض لوگ جو ہے نا اس تحرو کا مطلب تھوڑا سا عجیب لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے باہر جا کے نشانیاں تلاش کریں، البتہ اس کی نشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں اس طرح کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، یعنی کہ جتنے بھی جو عبادتیں ہیں، 7 راتیں ہیں، یعنی کہ جتنی طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25 اور 27 اور 29،
تو ہم اس میں لگ جائیں، اپنے آپ کو لگا دیں، نمازوں میں رہیں، دعاؤں میں لگیں، ذکر میں لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں تلاش کرنے کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں بہت زیادہ تحقیق کے بعد یہ بات ملی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اس میں لگائے، رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول کرے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ یہ ہمارے پر کھلی کیوں نہیں، مطلب کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں، کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات اللہ رب العزت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ نہ بتائی جائیں، اس میں پوشیدہ رکھا جائے، مخفی رکھا جائے، اس میں بھرپور حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سے یہ اگر رات متعین ہو جاتی اور یہ ہم سے رات نکل جاتی، تو ہم ساری زندگی افسوس کرتے رہتے کہ ہم سے یہ رات نکل گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا۔ اگر کسی سے ایک یا دو رات نکل جائے، وہ اگلی تین عبادتوں کو قیمتی بنائے اور ان میں لگ جائے، ممکن ہے کہ وہ آخری تین راتیں جو ہے نا وہ کیا ہو، لیلۃ القدر ہو۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے سے اگر متعین کر دی جاتی اور اس سے وہ نکل جاتی تو وہ افسوس کرتا رہتا ہے، لیکن متعین نہیں ہے، وہ آگے تین اور چار راتوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ نمبر دو، کہ اس رات کو اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی شخص متعین رات میں گناہ کر لیتا، اس رات میں متعین رات میں گناہ کر لیتا اپنے کم علمی کی وجہ سے، تو وہ اپنی زندگی میں ساری زندگی جو ہے اپنے کوستا رہتا کہ میں نے بڑی جو ہے نا مقدس رات میں جو ہے نا وہ گناہ کر دیا، لیکن یہ مخفی رکھا اس کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر اس سے نا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے گناہ ہو گیا، تو اگلی تین راتوں کو قیمتی بنا کے اپنے گناہوں کا ازالہ کرے اور معافی مانگے۔ نمبر دو، اور تیسری رات یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا، اس کی حکمت یہ علماء نے لکھی ہے کہ اس میں جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا عبادت گزار ہی کیا کرتے، جاگتے، اور اس کے علاوہ باقی لوگ نہ جاگتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جو شخص جس کو پتا ہو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو اسی نے جاگنا ہوتا، باقی لوگ اس میں نہ جاگتے۔ البتہ جب اس کو ہم نے مخفی رکھا تو ہم نے 7-8 جو ہے نا راتوں میں اس کو جب چھپایا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ انسان جو نیک ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم تمام راتوں میں جاگیں، اور اس کے بعد جو گنہگار ہوں گے وہ بھی اس میں کوشش کریں گے کہ ہم تمام راتوں میں جاگیں، کیونکہ جب وہ ایک رات کے علاوہ جب تمام راتیں ہوگی تو اگر کسی گناہگار سے وہ ایک رات مس ہو جائے، کسی بندے سے وہ ایک رات مس ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگلی راتوں میں لگا دے۔ تو لہٰذا سمجھیے آئی بات کہ اگر ایک رات یا دو راتیں مس ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے بھی جو ہے نا وہ مل سکتی ہے۔ خالی نیک لوگوں کی یہ رات نہیں ہے، بلکہ گناہگار لوگوں کی بھی یہ رات ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری حکمتیں تھی جو کہ لیلۃ القدر کی چھپے ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر اگر متعین کر دی جاتی تو صرف ایک رات کو جاگا جاتا، جس طرح لوگ بعض کہتے ہیں 27ویں رات، حالانکہ ایسی بات نہیں، متعین نہیں ہے، اور ایک ہی بندہ اور ایک ہی رات کو جاگا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ ساتھ ہم اسی تلاش کرنے کی وجہ سے اور اسی جستجو کی وجہ سے تقریباً تمام طاق راتوں میں اور تمام جو ہے نا لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ایک رات ہمیں مل گئی اس کا الگ ثواب ملے گا، اور جو باقی راتیں جو لیلۃ القدر نہیں تھی لیکن ہم اس میں جاگے اللہ کی عبادت کی تو اس کا ہمیں الگ ثواب ملے گا۔ اگر متعین ہو جاتی تو ہم ایک رات ہی جاگتے، باقی راتیں نہ جاگتے۔ تو لہٰذا یہ اس کی اتنی بھرپور حکمتیں ہیں کہ یقین کریں، اگر ہم انشاءاللہ اس بار نیت کریں کہ جو آنے والی لیلۃ القدر ہے اس کو ہر رات جتنی 21-22 جتنے بھی ہیں یہ راتیں آئیں گی، 21ویں 23ویں 25ویں وغیرہ، ہم ہر رات میں اللہ سے کچھ نہ کچھ کریں، اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگیں، کچھ نہ کچھ ہر عمل کریں۔ تو لہٰذا یہ تمام حکمتیں تھیں کہ جو لیلۃ القدر کے پوشیدہ ہونے کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد لیلۃ القدر میں کرنا کیا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں، لیلۃ القدر کے اعمال کے بارے میں کچھ بھی متعین نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے متعین کیا ہوا ہے کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، کچھ بھی متعین نہیں ہے۔ ایک دعا مل جاتی ہے اما عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ایک دعا مل جاتی ہے۔ البتہ کرنے کے جو کام ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی کہ ہر کام کرنا چاہیے، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ تمام کام جو ہے نا کرنے کے، لہٰذا اس میں نیت کریں کہ تمام کام جو ہے نا وہ کریں گے۔ اچھا، یہ تو تمام باتیں ہوگی، اور اس کے بعد اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم پائے کیسے ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ جو ہے تھکے ہوں تو آسان سی بات ہے، عشاء کی نماز کو اگر آپ اور تراویح کو جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد نوافل پڑھ لیں چند، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جائیں، اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے نا آپ تہجد پڑھ لیں اس میں، اور اس کے ساتھ
آپ جو ہے نا فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، انشاءاللہ آپ نے اس کو پا لیا۔ البتہ اگر اس میں جو غلطیاں میں آپ کو سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم سے عمومی طور پر ہوتی ہے کہ ہم سارے جو ہے نا مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ عبادت جو ہے نا مسجد میں کر دی جائے، بلکہ نفلی عبادت ہے، اس کو گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ کیونکہ اللہ رب العزت کی جو برکات کا جو محور ہے وہ مسجد تو ہے ہی ہے، وہ ہماری عبادت کی وجہ سے کیوں نہ یہ مسجدوں کی وجہ ہمارے گھر میں بھی تھوڑی سی رحمت آ جائے، تو لہٰذا گھر میں اس کا عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کی جماعت جو ہے نا ہمارے سے جماعت کے ساتھ نکل جاتی ہے، بلکہ قضائی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ فرائض ہیں، یہ نوافل ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو پا لیا تو گویا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، لہذا ایسا بالکل غلط بات ہے۔ ایسا نہ کریں کہ پوری رات عبادت کری اور سحری کر کے سو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا فجر ہم سے قضا ہوگی، تو لہذا یہ تمام جو غلطیاں ہیں یہ ہم سے نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ تھکے میں اور ضروری طور پر جو ہے نا مجبوری کی وجہ سے نفل پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ کریں، کیونکہ جو آسانی سے ہو سکے اور مخلص ہو کے خالص ہو کے ہو سکے وہ ضرور کریں۔ البتہ یہ تمام تھوڑی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں ڈسکس کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر میں آپ جاگنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس بدع ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بھی آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ مستحق ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔